نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو عبداللہ رضا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اس سے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے الحق حضور کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے ایک آ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنا کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا اور اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی سے پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد صالح نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور کو دیکھ کر مجھے اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی، کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نے ایک مرد نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ دعا کون سی ہے۔ اور جب وہ اندر گیا اور بیٹھے تو پہلے مجوسی نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کلمہ شہادت پڑھا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے ہم نشینوں کرندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لایا ہے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور وہ جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا، بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹی کو بلایا، اور اس کی بیٹی کی اب شادی اپنے بھائی سے ہو چکی تھی، اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس باپ نے اپنے بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن تک اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رہا ہے، اور مجھے اس رشتے سے بھی سخت نفرت رہی ہے، اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی بیٹی سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں۔ جب میں ان پر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا، پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 ہیں، 3 شہزادیاں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا، 4 بہترین جوڑے کپڑے کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کو ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لے، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جب کہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے؟ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھی تھی۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ محترم سامعین، اسلام ایک کامل دین اور ابدی ضابطۂ حیات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تقاضا ایمان ہے۔ اگر ہم آپ سے محبت کریں تو ہمارے سب مسائل، ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کا سچا عاشق اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔